الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام أفشوا النكاح بينكم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا اس آجز کا ٹاپک ہے دی سیکریٹ آف میریٹل ہیپینس، ازواجی خوشیوں کا راز یا ازواجی خوشیوں کے راز۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ورس نمبر 21 سورۃ الروم، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے تمہاری قسم سے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی حلال بیوی میں سکون پاؤ نکاح کے بعد۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان رکھ دیا مودت۔ شادی جب ہوتی ہے تو ابتداء میں جو فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے، جو فزیکل انٹیمیسی ہوتی ہے، اس کو مودت کہا ہے قرآن نے۔ ورحمہ، اور رحمت، مہربانی۔ جب شوہر کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے، وائف 45 کی ہوتی ہے، تو اب وہ مودت والی بات کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شوہر دیکھتا ہے کہ میری یہ وہ بیوی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے اولاد کا باپ بنا، میرے بیٹے، میری بیٹیاں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے دل کا سکون ہے۔ اور بیوی دیکھتی ہے کہ یہ میرا وہ شوہر ہے جس کی وجہ سے مجھے سوسائٹی میں عزت ملی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، جب نکاح ہو جاتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نماز پر 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے نکاح کے بعد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا النکاح بینکم، نکاح کو پھیلاؤ، دوست احباب کو دعوت دو۔
مسجد میں نکاح کرو، سنت کے مطابق نکاح کرو، اور دو میل وٹنسز، دو عاقل بالغ مسلمان ہوں، ایجاب و قبول ہو، اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ حق مہر دیں، اور بہتر ہے کہ اس کو اسی دن ادا کر دیا جائے۔ تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری حلال بیوی کے اندر تمہارا سکون رکھ دیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو عربک گرامر، ہا کی ضمیر یہ حلال بیوی کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانیت علم بالوحی سے منحرف ہو جائے گی، لہٰذا اگر ہم وقت نکال کے صرف اور نحو سیکھیں علماء کرام سے، کم از کم اتنی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم کلام پاک کو عربی میں سمجھ سکیں، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ قرآن اتارا اپنے سچے اور آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر، اور کلام پاک پہ غور و فکر کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، افلا یتدبرون القرآن، مسلمانوں کو چاہیے کہ کلام پاک کی آیات پہ غور و فکر کریں تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کے مطابق یہ بات واضح فرما دی جب صدیوں پہلے کلام پاک نازل ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر۔ when Holy Quran was revealed centuries ago، تو یہ بات واضح کر دی کہ مرد کو سکون ملے گا اپنی منکوحہ بیوی کے اندر، چونکہ جو چیز حلال اور جائز نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ شفا رکھی ہے نہ سکون رکھا ہے۔ اب آئیں اس آیت کے اوپر تھوڑی سی غور و فکر کریں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف لائے تو جنت میں انوار الہی کی بارش کو پایا، مگر پھر بھی اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتے تھے، اپنے دل کے گوشہ کو خالی پاتے تھے، کسی چیز کی کمی محسوس کرتے تھے۔ ایک خوبصورت پھول اور کلیوں کے تبسم اور چملی کی مہک، سبحان اللہ، اور گلاب کی خوشبو، سبحان اللہ، اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے گیت، یہ سب زندگی میں رنگینی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہستی جس کی کمی آدم علیہ السلام نے محسوس کی، وہ بھی انسان کی زندگی کو نکاح کے بعد پرکشش بنا دیتی ہے۔ وہ ہستی جس کی فطرت میں ساری رعنائیاں موجود ہیں، سبحان اللہ، وہ ہستی جس کے بغیر زندگی ویران اور بے کیف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
وہ ہستی جو مرد کے لیے مایہ تسکین ہے، جو مرد کے لیے سرمایہ راحت اور سرمایہ حیات ہے، وہ ہستی جو بزم کائنات کی شمع کو روشن کرتی ہے، اگر یہ ہستی اس کائنات میں موجود نہ ہو تو پورا جو اس کائنات کا ایک نظام ہے وہ اجڑ کے رہ جائے، ایک تمدن جو ہے وہ اجڑ کے رہ جائے۔ اس ہستی کے بغیر مرد کی زندگی سونی سونی ہے، بے مزہ ہے۔ اگر یہ ہستی نہ ہو تو پوری تہذیب اجڑ کے رہ جائے۔ اس ہستی کے دم سے ہی زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے۔ اس زندگی، اس ہستی کے دم سے ہی اس زندگی میں بہار ہے۔ اس ہستی کے وجود سے ہی زندگی کے اندر حسن اور زینت ہے۔ اس ہستی کے دم سے ہی زندگی میں بہار ہے۔ یہ ہستی مرد کی زندگیوں کو نکھارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو حسن و جمال اور سوز و گداز سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ہستی مرد کے لیے تسکین قلب اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ اس ہستی کو عورت کہتے ہیں جو نکاح کے بعد مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں اپنے اہل و عیال میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ دین اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ This peaceful religion of Islam has given lots of respect and dignity to women. سبحان اللہ۔ فرمایا اگر عورت تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، تمہاری وائف ہے تو تمہاری شریک حیات ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہ اس پاکیزہ دین کی پرامن پیسفل ٹیچنگز، پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ نکاح کے بعد بیوی میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس کے چہرے پہ حیا ہو، اس کی زبان پہ مٹھاس ہو، اس کے دل میں نیکی ہو، اور اس کے ہاتھ کام کاج کی طرف مصروف ہو۔ مرد وہ بہادر ہو، محنتی ہو، مشقت اٹھانے والا بدن ہو، اور متحمل ہو، اور مرد جو ہے وہ صاحب علم ہو۔ اس کے پاس دین کا اتنا علم ضرور ہو کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو مرد کے اندر یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ چنانچہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نکاح ایک ایگریمنٹ کا نام ہے۔
کہ مرد اپنی بیوی، اللہ کے نام سے یہ بیوی اس کے لیے حلال ہوئی ہے. کچھ منٹ پہلے یہ لڑکی، یہ عورت اس کے لیے غیر محرم تھی. اس وقت حکم یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی لامحدود رحمتوں کا آپ پہ نزول ہو. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور عافیت نصیب فرمائے. یہ آیت ساقط تو نہیں ہوئی، ابھی بھی ویلڈ ہے، قیامت تک ویلڈ رہے گی. مگر اللہ کا نام لینے سے نکاح کے بعد یہی لڑکی، یہی عورت اس کی منکوحہ بیوی بن جاتی ہے. ایک بکرا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے. جب ایک مسلمان اس کو ذبح کرتے وقت کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نام سے یہ بیوی منکوحہ بن جاتی ہے. تو سمجھ میں یہ بات آئی، بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نام سے نماز ختم کرتے ہیں. جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو اللہ کے نام سے اللہ اکبر. جب اذان ختم کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے ختم کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا ہر حلال اور جائز کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے ختم کیا جائے، اس میں سکون ہوگا، خیر و برکت ہوگی. تو نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں اللہ کے نام سے یہ بیوی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. دین اسلام دین فطرت ہے. مرد کی شخصیت الگ ہے، عورت کی شخصیت الگ ہے. There are physical differences between a man and a woman. سبحان اللہ. پرسنالٹی ڈفرینسز، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، اس کو نزاکت عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. مرد کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹس میں انگیج ہونا پڑتا ہے، عورت کے لیے ایکسرسائز کافی ہوتی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے انچارج بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرے، اپنے آپ کو متحمل مزاج بنائے. لہذا مرد میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے. مرد کو جنت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، عورت کو جنت ملتی ہے مرد کی خدمت کرنے سے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مرد کی طبیعت بریک ڈاؤن مینٹیننس ہوتی ہے. ڈونٹ فکس اٹ انٹل اٹس بروکن. عورت کی طبیعت پریونٹیو مینٹیننس ہوتی ہے
کہ فکس اٹ بیفور اٹ بریکس. یہ بنیادی فرق ہوتا ہے مرد اور عورت میں. مرد مداخلت برداشت نہیں کرتا، انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتا. عورت کو ڈپینڈنس ہوتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے مرد کے اوپر کہ آپ مجھے لے کے آگے چلیں. مرد میں انانیت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے عیب کوئی مجھے بتائے. عورت نصیحت پسند کرتی ہے. پیار اور محبت میاں اور بیوی کے درمیان یہ ایسی ہی ہے. محبت میاں اور بیوی کے درمیان، پیار اور محبت، یہ جس طرح ایک عمارت کو، ایک پرانی عمارت کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، میاں اور بیوی جب آپس میں پیار اور محبت سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ کمپلیمنٹری کنورزیشن، یہ محبت بھری گفتگو، یہ تعریفی کلمات اس زندگی کو خوشبودار بنا دیتے ہیں. ان کی ازواجی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی، شوہر اور بیوی کا راستہ تھا، کا رشتہ تھا، اکثر فرمایا کرتی تھی رب محمد کی قسم. لیکن جب ناراض ہوتی تو کہتی رب ابراہیم کی قسم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. تو وہ فرماتی تھیں کہ میں آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی. اور علماء کرام نے اٹ از کنکلوسو، علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. جب ایک مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے that means he has lost the ability to communicate with her. It's an admission that he has lost it. ایک قاری صاحب جب بچوں کو مارتے ہیں قرآن پڑھاتے ہوئے، that means کہ he has lost that ability to communicate with his students. تو ہمارا یہ پاکیزہ دین، یہ پیسفل ریلیجن، یہ بیوی کے ساتھ مار پیٹ کو ناپسند کرتا ہے. میرے استاد محترم نے فرمایا وہ تو یوں ہے، یوں جو جس مار کا قرآن میں ذکر ہے یہ مراد ہے اس سے، نہ کہ فزیکلی مارنا اور پیٹنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیوی کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا مرد کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے ماحول میں رہے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ محبت کا ماحول بنائے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت کے ماحول میں رہے، محبت کا ماحول بنائے، گھر میں سنت کے مطابق داخل ہو، مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہو، بیوی کے پاس بیٹھے، اس کی بات سنے، بیوی کو آپ کہہ کے مخاطب کرے، عزت دے بیوی کو. اور بیوی کو چاہیے کہ وہ محبت کے ماحول میں رہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، ان کا اکرام فرماتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے. وہ گھر
جب اینٹیں جڑتی ہیں تو گھر بنتے ہیں، تو مکان بنتے ہیں. جب دل جڑتے ہیں تو گھر بنتے ہیں. A house is built by the bricks and a home is built by the heart. دین اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ زندگی کا تعلق گارے اور مٹی سے نہیں، زندگی کا تعلق سونے چاندی اور زیورات سے نہیں، زندگی کا تعلق گارے اور مٹی سے نہیں، زندگی کا تعلق سونے چاندی اور زیورات سے نہیں، زندگی کا تعلق بہترین خوابگاہوں سے نہیں، زندگی کا تعلق اعلیٰ دسترخوان سے نہیں، بلکہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ زندگی کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جب یہ احساسات میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ آپ سے بہت راضی ہو، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے، آمین. جب یہ انسانی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں تو گھر تاریک ہو جاتا ہے. احساسات جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ گھر جن میں اندھیرا ہوتا ہے وہاں چراغ جل پڑتے ہیں جب یہ احساسات زندہ ہوتے ہیں. اور ان احساسات کی پرورش ہوتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. احساسات، اچھے اخلاق، ان کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھے اخلاق. جس گھر میں اچھے اخلاق ہوں گے، جس گھر میں والدین کی عزت کی جائے گی، جس گھر میں بچوں کو محبت دی جائے گی، جس گھر میں سسر اور ساس کو ماں اور باپ کا درجہ دیا جائے گا، جس گھر میں تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگی، جس ایکویژن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہوں گے، جس ایکویژن میں سنت رسول نمبر 2 ہوگی، اس گھر میں بارش دیکھی ہے نا ہم نے، جب بارش ہوتی ہے ہر طرف بارش ہوتی ہے، پانی ہی پانی ہو جاتا ہے. ان گھروں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگر ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہوں گی، بسم اللہ، الحمدللہ، تو پھر 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. پھر وہ گھر نہیں ہوتے جہاں پہ اچھے اخلاق پرورش نہیں پاتے، جہاں پہ ایک دوسرے کی نسبتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. لہذا میاں اور بیوی میں محبت شادی میں ایک حسن پیدا کر دیتا ہے. اولاد کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. جب شوہر بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو مسکرا کے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، جیسے میرے اللہ کی شان ہے.
سبحانہ و تعالی. میت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. A smile is something nice. Subhanallah. A smile is something nice to see. It does not cost a cent. A smile is all you own. It never can be spent. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، جب مسلمان ایک دوسرے کو دیکھیں، جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کو ملیں، کہیں اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے مسکراتا رکھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے بزرگان دین سے رابطہ رکھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے، ان کی صحبت میں آ کے وقت گزارا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں. ایک ہدیہ، دو ہدیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر بات ختم کی جاتی ہے. ایک سورۃ الفرقان، یہ غالباً 18th جز میں یہ سورت آ رہی ہے، سورۃ المومنون کے بعد، سورۃ النور، سورۃ المومنون، ان دیٹ نیبرہڈ، ترتیب تو مجھے یاد نہیں. اس میں ایک دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، ان کے لیے ایک اچھی مثال بنا. آمین. یہ دعا تشہد میں پڑھا کریں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے قابل احترام بزرگ، ہمارے اکابر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، سابق مفتی اعظم پاکستان، جنہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی. ان کی نسبت سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کثرت سے، یعنی آپ تشہد میں، غالباً فرض نماز میں 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس عاجز گناہگار کا بھی یہی معمول ہے. ایک، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ تو سورہ ابراہیم میں ہے غالباً. دوسری دعا جو 15 سپارے میں ہے، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب، ہمارے والدین پہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا. اور تیسری دعا یہ شامل کر لیں اور اس کو پڑھیں، اور ویسے بھی کثرت سے پڑھیں. اور ایک اور دعا، اگرچہ کہ مسنون دعا ہے، صبح اور شام پڑھنی چاہیے 3 دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد، لیکن ویسے بھی کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلیک میجک، نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے. اور اس کو کثرت سے اور آگے پھیلائیں. حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ عاجز آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں کا محتاج ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، یہ جو چھوٹی سی مسجد ہے ہماری جس میں عاجز بیٹھا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پوری مسلمان امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں اس دنیا میں، یا اللہ تو سب کو خیر عطا فرما
اور جو غیر مسلم ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، ہم امت خاصہ ہیں چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا، غیر مسلم امت دعوت ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اس دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ون آف مائی رول ماڈل از مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مجھے مولانا سے بہت محبت ہے۔ مولانا نے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر کتابیں نہیں پڑھی تھیں، لیکن کہاں سے اللہ نے ان کو یہ فکر عطا فرمائی کہ ان کی یہ تعلیمات ہیں کہ جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو تو پورے عالم کی ہدایت کی نیت کر لو۔ تو ہم یہ دعا کیا کریں میرے بھائی اور میری بہنوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ سب کو ہدایت دے دے، ان کے گھروں سے اذانوں کی آوازیں آئیں، ان کے گھروں سے، غیر مسلموں کے گھروں سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آئیں، ان کو اللہ ہمارا مسلمان بھائی اور بہن بنا دے، ان کے گھروں میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم ہو۔ آمین ثم آمین۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔